قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 60 خان عیسیٰ اینڈ پوروا اسپیشل۔ عیسیٰ کمرے میں داخل ہوا تو لائٹس بند تھی۔ کمرے میں گلاب کے پھولوں اور موم بتیوں سے سجاوٹ کی ہوئی تھی۔ فضا میں گلابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سرخ پھولوں میں موم بتی کے ٹمٹماتے شعلوں کا نہایت خوابناک سا منظر بنا ہوا تھا۔ عیسیٰ کے اعصاب پر اس سب کا اچھا خاصا اثر ہوا، مگر سافٹ نیلگوں روشنیوں میں ایک طائرانہ نظر پورے کمرے پر ڈال لی۔ پوروا کہیں موجود نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو کر آگے بڑھا۔ ابھی واش روم چیک کرنے کے ارادے سے قدم بڑھائے تھے کہ سسکی کی آواز پر چونکا۔ آواز کا تعاقب کرنے پر بیڈ کے پاس نیچے زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روتی ہوئی نظر آئی۔ عیسیٰ تو تڑپ اٹھا، تیزی سے اس تک پہنچا۔ پوروا، کیا ہوا میری جان؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے پاس پنجوں کے بل نیچے بیٹھ کر نرمی سے پوچھا۔ پوروا نے سر اٹھایا تو آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، آنسو بہہ رہے تھے۔ دوسرے ہاتھ میں چاکلیٹ تھی جسے کھاتے ہوئے رو رہی تھی۔ اٹھو، نیچے سردی لگے گی۔ کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ کسی نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ، ابھی جا کر سب کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی ہمت کس کی ہوئی کہ تمہیں رلا دیا؟ وہ غصے کا مظاہرہ کرتا پوروا کو کھینچ کر اٹھا گیا۔ مجھے رونا آ رہا ہے، میں بہت ہرٹ ہوں۔ بیڈ پر بٹھایا تو وہ سسک کر بولتی عیسیٰ کو دیکھنے لگی۔ کیوں ہرٹ ہو؟ عیسیٰ نے اس کے پاس بیٹھ کر آنسو صاف کیے اور ناسمجھی سے پوچھا۔ سب کہہ رہے تھے پوروا اپسیٹ ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا وہ یوں روتی ہوئی ملے گی۔ مجھے رونا آ رہا ہے، وہ چاکلیٹ کی آخری بائٹ لے کر بولی، ریپر پھینکا اور بری طرح رونے لگی۔ عیسیٰ شاکڈ سا اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیسا غم تھا جس میں رونے کے ساتھ چاکلیٹ کھائی جا رہی تھی؟ موسیٰ بھائی نے کہا تھا چاکلیٹ کھاؤں گی تو موڈ اچھا ہوگا، لیکن موڈ اچھا نہیں ہوا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھرے وہ بے بسی سے بول رہی تھی۔ رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ اسے خود سے لگا کر نرمی سے تھپکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ماما بابا یاد آ رہے ہیں، آنی یاد آ رہی ہیں۔ دلہن کے پاس اس کی اپنی فیملی ہوتی ہے، میرے پاس صرف پریحان اپیاں تھی۔ میرا دل اداس ہو رہا ہے۔ وہ عیسیٰ کے گرد بازو باندھ کر اس کے سینے میں منہ چھپا کر اپنے دکھ سنا رہی تھی۔ اسے پوروا کی اداسی دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ میں ہوں نا تمہارا اپنا، کبھی اکیلا نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ اسے سینے میں بھینچ کر پشت سہلانے لگا۔ پوروا اس کے سینے سے لگی دل ہلکا کرتی رہی۔ غم رو کر ہی ہلکا ہونا تھا اور عیسیٰ یہی چاہتا تھا۔ اس کے سر پر گال ٹھکا کر بیٹھا رہا۔ اس کی سسکیاں قدرے تھمی تو اس کے تنگ حصار میں مچلی۔ عیسیٰ نے باہیں کھول دی۔ عیسیٰ جی، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتی بے چارگی سے بولی تھی۔ وہ آہ بھر گیا۔ ظاہر ہے اب ٹھنڈ لگے گی، بھوک بھی لگے گی، نیند بھی آ جائے گی۔ خادم جو نظر آ گیا ہے، خدمت کروانا کو اس چالاک بلی سے سیکھے۔ وہ بڑبڑا کر بلینکٹ کھولتا اس کی ٹانگوں پر ڈال گیا۔ تم نے مجھے کچھ زیادہ شریف سمجھ لیا ہے لٹل وائف۔ اس کے سجے سنورے روپ کو گہری نظروں سے دیکھتا وہ اسے قریب کر گیا۔ یہ جولری اور ڈریس اتنا ہیوی ہے، میں اتنا تھک گئی تھی، کسی کو میری پرواہ نہیں ہوئی، مجھے چینج کرنے سے بھی روکا۔ میں نے ریکویسٹ کی تو اپیا نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اس کی ابھی شکایات باقی تھی۔ عیسیٰ کا ڈائلاگ وہیں درمیان میں دم توڑ گیا۔ ماتھے پر بل ڈال کر پوروا کو دیکھا جو چوڑیاں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری اپیا کو تو میں پوچھ لوں گا، ہر وقت روب جھاڑتی ہیں تم پر۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں، صرف میرا تم پر حق ہے۔ آج کے بعد تمہیں کسی نے سخت نظر سے بھی دیکھا تو مجھے بتانا۔ وہ اس کی ہیلپ کرواتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بول رہا تھا۔ ریاض کو میری گود میں سو رہا تھا، اس کو بھی لے لیا۔ کہتی ہیں اب تم نے روم میں جانا ہے۔ اس نے رونی صورت بنا کر ایک اور دکھ سنایا۔ پریحان کو خبر ہی نہیں تھی اس کا ٹویٹی پارٹی بدلے اس کی شکایات لگا رہا تھا۔ اب اس کے لاڈ اٹھانے والا ایک موجود تھا۔ اب اسے ہر بات ہی دکھی کر جاتی تھی۔ واٹ؟ اوکے، ہمارا جو بیبی ہوگا وہ ہم کسی کو اٹھانے نہیں دیں گے۔ انفیکٹ دیکھنے کے لیے بھی تم سے اجازت لینا ہوگی سب کو۔ وہ تھوڑا پٹری سے اترنے لگا، لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے، اٹھانے بھی نہیں دوں گی۔ ضرورت کیا ہے، وہ میرا اپنا ہوگا۔ پوروا نے چوڑیاں اور رنگز اتروا کر ہاتھ جھاڑے۔ عیسیٰ کی پرشوق نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس کا من موہنا سا چہرہ اس ہار سنگار میں مزید دلکش لگ رہا تھا۔ عیسیٰ کو دل تو وہیں کہیں پوروا کی مہندی لگے نازک پیروں میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ عیسیٰ جی، میں نے صحیح سے کھانا نہیں کھایا تھا، وہ بھاری دوپٹے سے الجھتی روحان سی صورت بنا کر بولی۔ تو عیسیٰ سر ہلا کر اٹھا۔ تمہارے لیے دودھ بنا ہوگا، میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ خوش دلی سے بولتا باہر نکلا۔ اس کے بدلے تیور پوروا کو سمجھ نہیں آئے تھے۔ وہ آج ہر بات مان رہا تھا، وہ خیال رکھتا تھا مگر آج ہر بات ہی مان رہا تھا۔ وہ کھینچ کھینچ کر جیولری اتارتی اپنے بالوں میں پھنسی پنس بھی کھینچ کر اتار گئی۔ خود کو سارے بوجھ سے آزاد کروا کر ایسے تھکی جیسے ہل چلایا ہو۔ بال کھول کر ریلیکس ہوتی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ دل کا غبار تو عیسیٰ کے سینے سے لگ کر ہی ہلکا ہو گیا۔
अपने दुख भी शेयर कर लिए। दूध अभी वो लाने वाला था। जमाइयाँ इसे इस दौरान ही आने लग गई थी। नींद से भरती आंखें खोलकर ईसा के आने से पहले उठकर चेंज करने चली गई। वो मेवे से भरा दूध का मग लेकर आया तो वो चेंज करके ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी। इसकी इतनी फुर्ती और जल्दबाजी पर ईसा का मुंह सदमे से खुला रह गया। वो अपने पसंदीदा ट्राउज़र शर्ट में रिलैक्स सी बेड पर बैठकर ब्लैंकेट ओढ़ती हाथ बढ़ा गई। तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? ऐसी फुर्ती और तो किसी काम में नहीं दिखाई कभी। वो दांत पीस कर बोलता इसके पास आया। मेकअप की तहें इसके चेहरे पर मौजूद थीं। शायद 2 सेकंड लेट होता तो मेकअप भी रिमूव कर लेती। ऐसी बिजली भरी थी आज इसमें। बदमज़गी से इसे मग थमाते हुए गहरा सांस भरकर खुद को रिलैक्स किया। चलो मिलकर पीते हैं इससे मोहब्बत। इसे मग देकर वो नरमी और मोहब्बत से इसके पास बैठकर बोल रहा था। इसके जुमले के दरमियान ही वो गटागट पीकर खाली मग इसको पकड़ाकर सर हिला गई। मुझे भी इससे मोहब्बत है, पूर्वा ने चमकती आंखों से बताया। ईसा का दिल चाहा वही मग अपने मुंह पर दे मारे। इतनी तबाह हाल पहली रात का इसने कभी सोचा ही नहीं था, मगर पूर्वा से अच्छे की उम्मीद रखना ही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैं दूध की बात नहीं कर रहा था। अब एक लफ्ज़ मत बोलना मज़ीद, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। वो दांत किचकिचाकर गुस्से से बोला और मग जोर से साइड टेबल पर पटखा। पूर्वा अपनी जगह उछल कर रह गई। सहम को ईसा को देखा। वो अपनी बास्केट उतार कर जोर से फेंकता पूर्वा को घूरने लगा। ईसा जी, मैंने क्या किया है? सहमी हुई आंखों से इसे तकती आहिस्ते से बोली। ईसा का गुस्सा और चिड़चिड़ापन ख़त्म हुआ। कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था अपनी प्यारी ज़िंदगी के साथ। मेरी क्यूट सी कैट। इसके करीब होकर इसे खुद से लगाता मूड बदलकर मोहब्बत से बोला। मैं डर गई थी। वो गहरा सांस भरकर इसके हिसार में पुरसुकून होकर बोली। इसके मेहंदी से भरे सर्द हाथों को थाम कर मेहंदी की खुशबू सूंघता वो नरम नज़रों से इसे देखने लगा। डरी क्यों? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कभी कुछ कह सकता हूँ? वो खुमारज़दा लहजे में बोलता पूर्वा की आंखों में देख रहा था। लब दिलकशी से मुस्कुराए। जी हाँ, जब गिलास मारा था, फिर बाउल मारा था मुझे पाँव पर। मुझे गुस्से से यहाँ ज़ोर से काटा भी था, ज़ोर से झटके दिए थे। और वो सर हिलाकर इसके सारे करदा ना करता गुनाह बिना रुके बताती चली गई। ईसा की मुस्कुराहट सिमटी। रोमांस का बेड़ा गर्क हो गया। होनक सा पूर्वा को देखने लगा। अच्छा, बस कोई ऐसे जुल्म नहीं किए थे। इतना ख्याल रखता रहा हूँ तुम्हारे इस टैंकी नुमा पेट को दूध से भरता रहा हूँ कई बार अपनी चाय की कुर्बानी देकर। तुमने हर मतलब की बात याद रखी है और मुझे अपनी केयर हर बात याद दिलानी पड़ती है। वो नाराज़गी से बोलता अपने बाल नोचने वाला हो गया था। ईसा जी, मुझे नींद आ रही है। इसे चिढ़ता देखकर वह जल्दी से आवाज़ में नरमी पैदा करके बोली। पैंतरा बदल लिया यानी लड़ाई ख़त्म? सब बुला दिया जाए? हाँ बिल्कुल, अब नींद भी आएगी। ऐसी अच्छी लड़की ही तो थी वो। ईसा इसके सर्द हाथ थाम कर नरम हथेलियों पर बारी बारी शिद्दत से लब रखता मदहोश होने लगा। ईसा जी कुर्बान, तुमने तो रोबोट समझ दिया है भाई मुझे, यानी पेट भर लिया, अब सोना है। और ईसा जी कहेगा हाँ चलो सो जाओ। ऐसे नहीं होता डार्लिंग। ईसा खान को बहुत अच्छा समझ दिया है तुमने। इसे खींच कर सीने से लगाता। वो इस बार वाकई तेवर बदल गया। पूर्वा ने परेशानी से इसे देखा। वो इसके गिर्द बाजू फैलाता, इसके चेहरे पर झुका, नींद से भरी आंखों पर नरमी से लब रखे, छोटी सी नाक और भरे भरे गाल। दीवानावार अपना लिम्स इसके मासूम नकोश पर छोड़ता। वो इसे बौखलाहट में मुब्तला कर गया। ईसा जी। वो मज़ीद गुस्ताखियों पर उतरा तो पूर्वा ने चीख कर इसे पुकारा। ईसा ने बेसाख्ता इसके मुंह पर हाथ रखकर आवाज़ दुबाई। मेरी जान, चीख क्यों रही हो? आराम से यहीं हो। इसका गाल थपथपा कर कहा। पूर्वा इसे नाराज़गी से देख रही थी। ईसा इसके अंदाज पर हंसा। आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने कहा था मुझे सोना है। वो शिकवा करने लगी। पहले तो जब सोने का कहती थी वो सुला देता था, इसके बाल संवार कर प्यार से, चाहे अपने हिसार में लेकर। डिस्टर्ब क्यों किया है? रोमांस कर रहा हूँ। वो शोखी से इसे आंख मार कर बोलता। इसे और भी बुरा लगा। मुझे ये बैड रोमांस नहीं पसंद। अगर आपने मुझे तंग किया तो मैं ज़ोर ज़ोर से चीखूंगी। और मोरे ने मुझे कहा था अगर आप तंग करें तो मैं इनको बताऊंगी। पूर्वा ने इसे धमकाया था। आज वो बदल रहा था तो वो भी पार्टी बदल गई थी। पूर्वा, क्या प्रॉब्लम है? खा नहीं रहा तुम्हें? वो बुरी तरह चिढ़कर बोलता। इसे घूरने लगा। इसके यूं घूरने पर वो होंठ लटकाती, आंखें भर लाई। ओके फाइन, आई एम सॉरी माई लाइफ। वो सीधा हुआ। पूर्वा सू करती रोने की तैयारी बांधे बैठी थी। ईसा को अपने बेसब्रेपन पर गुस्सा आया। वो पहले ही अपसेट थी, वो भी रुला बैठा। वो तकिया सेट करके लेटता, रोती हुई पूर्वा को खींचकर अपने पहलू में लिटा गया। चुप हो जाओ पूर्वा, प्लीज़ रोना बंद करो, अब तंग नहीं करूँगा। इसे सीने से लगाकर मनाने लगा।
پوروا سسکتی ہوئی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ وہ بلینکٹ اس پر اچھے سے پھیلاتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ پوروا کی سسکیاں کافی دیر بعد تھمی تھیں۔ میں آپ کا کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ بہت برے ہیں۔ وہ اس کے کندھے میں منہ چھپاتی بھیگی آواز میں بولی، اپنی پریشانی سے نجات ملتے ہی اسے بھی پریشانی سے نکال رہی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا، آئی ایم سوری میری جان، معاف کر دو پلیز۔ خود میں بھینچ کر اس کے سر پر لب رکھتا نرمی سے بولا، ہم پریسا آپی کے پاس پیرس جائیں گے نا؟ وہ نئی فرمائش لے آئی۔ عیسیٰ نے منہ بنایا، صبح اس ٹاپک پر بات کر لیں گے، اسے نرمی سے ٹوکا۔ وہ جانتا تھا ابھی سارا پلان بنانے بیٹھ جائے گی۔ ریما آپی نے کہا تھا پہلی رات جو منوانا ہو منوا لوں، آج رات اب سب باتیں مانیں گے۔ وہ ریما کی رازدار سمجھداری عیسیٰ کو بھی بتا گئی، تم اپنی اس آپی سے کہنا اپنے چھوٹے دماغ پر زور نہ دیا کریں، میں تمہاری ہر بات ہر وقت مان سکتا ہوں۔ اس کے لیے آج کی رات فرمائشی لسٹ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری زندگی کا سکون ہو، میں ساری زندگی تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ اس کا سر سہلاتا وہ محبت سے بولا، ہم جائیں گے یا نہیں؟ پوروا نے سر اٹھا کر عیسیٰ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہیں اب نیند نہیں آ رہی؟ عیسیٰ نے ابرو چڑھا کر اسے جتایا۔ وہ جلدی سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، آ رہی ہے نیند، من منا کر جواب دیا، کہیں وہ پھر سے نہ بگڑ جائے۔ اس کے مزاج کا کچھ پتہ بھی تو نہیں چلتا تھا۔ عیسیٰ اس کی چالاکی پر بڑبڑانے لگا۔ اگلے کچھ منٹ میں اس کی سانسیں بھاری ہونے پر عیسیٰ نے سر جھکا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے ارمانوں کا خون کیے اس کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ وہ آہ بھر کر رہ گیا، اس کے ملائم ہاتھوں کو تھام کر مہندی دیکھنے لگا۔ تمہارا میرے حصار میں ہونا میرے لیے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے تمہارے اس حسن اور دلکشی سمیت تمہیں اپنے دل میں قید کر لوں، تمہیں میرے علاوہ کوئی دیکھے بھی نہیں۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چومتا وہ دیوانہ وار اسے تکتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا پوروا کی نیند بہت گہری ہے، چھوٹی موٹی گستاخیاں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ ایک مغرور شہزادے کو ایک چھوٹی سی لڑکی نے اپنی محبت میں ایسا مبتلا کیا کہ وہ اپنا تمام غرور بھلائے اس کے قدموں میں جھک گیا۔ وہ اس کے رخسار کو نرمی سے چھوتا مسکرا رہا تھا، اور وہ چھوٹی لڑکی اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ اس کی ذات پر پورے حق سے راج کرنے لگی، اس کی سلطنت دل پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ وہ اپنی زندگی کو اپنی ہی طرز سے جیتی جا رہی تھی، اور وہ مفدوس شہزادہ اسے اپنے عشق میں قید کر لینے کا بے چینی سے منتظر تھا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتا وہ نیلی آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سمیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر کون جانے وہ جلد اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرے۔ اسے خود میں چھپا کر وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ جلد ایک روز وہ فاتحہ قرار پائے گا۔ عیسیٰ کی آنکھ کھلی تو ہمیشہ کی طرح پوروا اس سے پہلے جاگ کر غائب تھی۔ اس نے موبائل پر وقت دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا، واش روم کا دروازہ کھول کر فریش سی پوروا باہر نکلی۔ زنک رنگ کے روایتی لباس میں اس کا گلابی رنگ دمک رہا تھا۔ نازک وجود پر وہ لباس ایسے جچ رہا تھا جیسے اس کے لیے ہی بنا ہو۔ اس کے بال اب کمر تک جاتے تھے۔ نم بالوں کو برش کرتی عیسیٰ کے دل میں ہلچل پیدا کر گئی۔ اٹھ کر اس کے پاس پہنچا، مجھے جگا کر مارننگ وش کر دیا کرو بے وفا لڑکی، سونے کے لیے میرے پاس آتی ہو اور آنکھ کھلتے ہی عیسیٰ کو بھول جاتی ہو۔ اس کے نم بالوں کو چھوتا وہ اسے وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ فرما برداری سے فوراً برش رکھ کر ایسے بولی جیسے ابھی اٹھی ہے، باہر مت جانا، ابھی اکٹھے جائیں گے۔ عیسیٰ نے اسے نرمی سے ہدایت دی، جھک کر اس کا گال چوما اور فریش ہونے چلا گیا۔ پوروا نے کندھے اچکا دیے، پیرس جانے والی بات منوا لینا عیسیٰ بھائی سے۔ بیڈ پر بیٹھی پوروا بے چینی سے پہلو بدلتی پریان کی بات یاد کر رہی تھی۔ وہ عیسیٰ کو کیسے منائے؟ عیسیٰ فریش ہو کر نکلا اور ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا بال بنانے لگا۔ پوروا اٹھ کر اس کے سر پر پہنچی، عیسیٰ جی ہم پیرس جائیں گے نا؟ آپ نے کہا تھا صبح ڈسکس کریں گے، صبح ہو گئی ہے۔ عیسیٰ اس سے رخ پھیرتا انسنی کیے جا رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر چڑھتی عین اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ عیسیٰ نے گہرا سانس بھرا، عیسیٰ جی ہم جائیں گے نا پریسا آپی سے ملنے؟ پوروا اس کا کرتا عین سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچتی پوچھ رہی تھی۔ عیسیٰ کا منہ بن گیا، استری خراب کر دی یار،
ایک بات کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ ابھی اگر میں کہہ دوں جائیں گے تو تم نے پیچھے پڑ جانا ہے کہ کب جائیں گے؟ وہ اس کی مٹھی کھول کر سلوٹیں دیکھتا بےچارگی سے بولنے لگا۔ پوروا کی آنکھیں چمکی۔ مطلب ہم جائیں گے؟ وہ اپنے سوال پر قائم تھی۔ ٹھیک ہے جائیں گے، مگر بار بار مت پوچھنا ورنہ نہیں جائیں گے، اس نے وارن کرتے ہوئے حامی بھری۔ پوروا اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ ہونے کی گارنٹی دیتی اترنے لگی۔ وہ اس کے اعتراف میں بازو رکھتا روک گیا۔ پیارا سا تیار ہونا نہیں آتا کہ تمہیں؟ پھیکا منہ کو لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ لبوں کے کناروں پر مچلتی شریر مسکان دبائے وہ سنجیدگی سے بولتا، گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ پوروا پلٹ کر مرر میں اپنا چہرہ دیکھتی روحانسی ہونے لگی۔ وہ پرفیوم اٹھا کر خود پر اسپرے کرتا پوروا کو سیدھا کر گیا۔ اس کے کپڑوں پر بھی اپنا پرفیوم کھل کر بہایا۔ واہ، اب تم سے میری خوشبو آ رہی ہے، اس پر جھک کر گہرا سانس بھرتا مسکرا کر بولا۔ پوروا چھوٹی سی ناک اٹھا کر سونگتی خوش ہونے لگی۔ مجھے پیارا سا تیار ہونا نہیں آتا، وہ بار بار چہرہ موڑ کر مرر دیکھتی پریشانی سے بولی۔ میں کر دوں تیار، نیچرل بیوٹی ہوگی تمہاری۔ تمہارے فیس پر وہ پرفیوم رکھتا ہنسی دبا کر شوخی سے بولا تھا۔ پوروا اس بات میں سر ہلاتی اس کے سامنے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ عیسیٰ اس پر جھکتا شدت بھرے لمس بکھیر گیا۔ اس کے پرحدت لمس پر پوروا کے چہرے پر گلال سا بکھر گیا تھا۔ اسے غصے سے گھورتی پوروا ناراضگی سے اس کے بازو ہٹانے لگی۔ وہ ہنسی دباتا اس کا غصہ دیکھ رہا تھا۔ اچھا سوری، دیکھو میں تم سے پرامس کرتا ہوں ہم پیرس جائیں گے، اسے مناتے ہوئے لالچ دیا۔ وہ رک رک کر اسے دیکھتے ہوئے ناراضگی ختم کر کے مسکرائی۔ وہ ہمارا ہنی مون ٹرپ ہوگا، کسی ہنی مون سویٹ میں 1-2 ویک گزاریں گے تاکہ تم مجھے رومانس پر چیخنے کی دھمکی نہ دو۔ وہ اگلی بات پر پھر سے چھیڑنے لگا۔ پوروا روحانسی ہو گئی۔ ہم سیدھا پری صاحبی کے پاس جائیں گے، آپ پہلے اچھے ہوتے تھے، اب تنگ کرتے ہیں۔ وہ آنکھیں بھر لائیں۔ عیسیٰ کی ساری شوخی خفا ہو گئی۔ اس کے گرد نرمی سے بازو پھیلاتا اپنے قریب کر گیا۔ پوروا، تم میری زندگی میں بالکل پہلا ایسا انسان ہو جو ہمیشہ میرے موڈ کو اسپوائل کرتی ہو۔ میری مرضی کے خلاف تمہاری مرضی ہوتی ہے اور تم اپنی منمانی ہی کرتی ہو، مگر پھر بھی میں تم پر غصہ نہیں کر پاتا۔ تم پر بہت پیار آتا ہے مجھے، تم میں میری زندگی بسنے لگی ہے، میری جان قید ہے تم میں۔ شوخی اور شرارت بھلائے وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ پوروا نم آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے سننے لگی۔ تم بس رویا مت کرو، میں جانتا ہوں تمہیں صرف چسکا ہے آنسو بہانے کا، لیکن مجھ پر تمہارے آنسو بہت بری طرح اثر کرتے ہیں پوروا۔ مجھے بے بسی محسوس ہوتی ہے جب تم روتی ہو۔ رویا مت کرو، وہ بے چارگی سے بولتا اسے بیچ کر سینے سے لگا گیا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی وہ گھبرا گئی۔ عیسیٰ جی، میں نہیں روں گی، آپ پریشان مت ہوں، وہ اس کی فکر کرتی اپنی نرم آواز میں بول رہی تھی۔ عیسیٰ مسکرانے لگا۔ کوئی لمس اتنا سکون کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی انسان اتنا ضروری کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ بھی کچھ وقت میں۔ دن کے 12 بجے وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تھے۔ دونوں ہی لاپرواہ تھے۔ ان کو فکر نہیں تھی کوئی کچھ بھی سمجھے۔ ان کا اپنا ٹائم ٹیبل تھا، ان کی اپنی زندگی تھی، وہ من موجی تھے۔ پوروا نے خوشی سے چمکتی آنکھیں لیے پریحان، ریما اور مرحا کو اپنے پیرس جانے کا بتایا تھا۔ وہ واحد لڑکی تھی جسے ریما چھیڑ بھی نہیں پائی تھی۔ اس کی خوشی کو محسوس کر کے ایسے ہی مسکراتے رہنے کی دعا دی تھی۔ اس کی چہکار پر حویلی والوں کے لب مسکرا رہے تھے۔ اس حویلی کے لاڈلے بیٹے خان عیسیٰ کے لیے پوروا ہی ہو سکتی تھی، وہی اسے جچتی تھی۔ عیسیٰ کو لگتا تھا پوروا نہایت مہنگا نشہ ہے جس کا وہ عادی ہو رہا ہے، جس کے بغیر وہ سانس نہیں لے سکتا تھا۔ ایسا نشہ جو رگوں میں اتر کر دل و دماغ میں خوشی بھر دے، جو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دے۔ وہ اس کا جنون بن رہی تھی، اس کا سکون بن رہی تھی۔ وہ اس کے لیے بدل رہا تھا، اپنی مرضی بھول رہا تھا۔ وہ اسے اپنے اندر بھر کر خود کو کہیں باہر رکھ کر بھول بیٹھا تھا۔ وہ سراپے عشق بن رہا تھا اور پوروا اس عشق میں قید ہو رہی تھی۔